بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف میں ایک عورت کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد ایک غسال عورت کا انتخاب کیا کہ جو اس کو غسل دے۔ اس کا انتخاب کیا، وہ عورت آئی، غسل دینے لگی۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ عورتیں تھیں، تو حسب معمول جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ باتیں کرنا، تو یہ جو غسال یعنی غسل دینے والی عورت ہے، اس نے میت کے بارے میں اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یہ جو مرنے والی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ یہ کہنا تھا کہ اس غسال یعنی کہ جو غسل دینے والی عورت ہے، اس کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک گیا۔ اس نے چھڑانا چاہا تو ہاتھ چھوٹنے کا نام نہ لے، جہاں تک ممکن ہو سکا کوشش کی، لیکن ہاتھ جسم سے الگ نہیں ہوا۔ خیر، اس نے جب زور سے کھینچا تو ہاتھ الگ ہونے کی بجائے جو میت تھی وہ بھی ساتھ میں گھسیٹی چلی آئی۔ بڑے پریشان ہوئے، وقت گزرتا گیا۔ اب تدفین اور جنازے کا وقت قریب قریب تھا کہ جب دیر ہونے لگی تو باتیں شروع ہو گئی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے رات آگئی، رات گزار گئی۔ دن آیا، پھر کوششیں کی، ساری کوششیں ناکام ہوئی۔ لوگ مشورے دے رہے ہیں لیکن کوئی پرفیکٹ مشورہ جو ہے وہ مل نہیں رہا۔ خیر، جب باتیں زیادہ ہونے لگیں تو مشورہ یہ ہوا کہ ایسا کرو، یہ جو عورت ہے جس کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک گیا ہے، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن اس جو عورت غسال ہے، اس کے جو خاندان والے ہیں وہ آگے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے اپنی عورت کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹنے دیں گے، ہم تو اس کو معذور نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے۔ پھر مشورہ ہوا، چلو جو مرنے والی ہے، جو میت ہے، اس کے جو ورثاء ہیں ان تک بات پہنچائیے کہ ہم اگر اس عورت کا جسم کا وہ حصہ کاٹ لیا جائے جہاں پر اس عورت کا ہاتھ چپکا ہے تو پھر کیسا رہے گا۔ لیکن جب ان سے بات کی گئی تو وہ بھی آگے سے کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنی میت کی ایسے توہین تو نہیں کر سکتے، ہم اس کو تکلیف تو نہیں دے سکتے۔ خیر، کوئی کام، کوئی مشورہ بالکل اس کا جو ہے وہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، حل کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ یہ دور تھا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ تک خبریں گئیں، پیغام پہنچا، آپ تشریف لے کے آئے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ ہاتھ کیسے چپکا، تو اس نے کہا میں تو غسل دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ غسل دیتے ہوئے کچھ آپ نے اس عورت کے بارے میں یعنی کہ میت کے بارے میں کچھ کہا ہو؟ تو سہیلیوں نے بتایا کہ ہاں، اس نے کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو حضرت امام مالک نے اس عورت سے پوچھا، غسال سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس میت نے کبھی اپنے منہ سے تمہیں کوئی یہ بات بتائی ہو اس طرح کی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم پر جو ہے وہ حد مقرر کی جائے گی۔ تو حد مقرر ہوئی کہ اس عورت کو 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ اب خیر، کوڑے لگنے شروع ہو گئے، ایک لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، حتیٰ کہ 79 بھی نہیں لگے، پورے 80 کوڑے لگے۔ جب 80 کوڑے لگے، اب ہاتھ جب کھینچا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ ہم جتنے لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں اور پھر عدالتوں میں جا کر ہم قرآن پاک، سچا قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سر پر اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے اور پھر جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کو پکڑ کر قرآن پاک کی قسمیں کھا کے بندہ جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دے رہا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ معاملات یا اس سے بدتر کوئی سزا اگر ہمیں مل جائے تو مجھے بتائیے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، جنہوں نے کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، وہ جس کو بتایا ہے ان کو حق بات جو ہے وہ جا کے بتانا پڑے گی کہ بھئی میں نے اس طریقے سے غلط فہمی کی بنا پر یا حسد اور بغض کی بنا پر یا غصے کی بنا پر میں نے اس طرح بہتان لگا دیا تھا، یا تو ان کو بھی جا کے بتانا پڑے گا، اور پھر اس کے علاوہ جس کے بارے میں کہا گیا ان سے بھی جو ہے وہ معافی مانگنی پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بندہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتان، چغلی، چوری، ہیرا پھیری ایسی ساری لعنتوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، بات سمجھ میں آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔